عید کی نماز سے پہلے پہلے فطر ادا کرنا ہے، یعنی آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں، رمضان سے پہلے نہیں، رمضان میں ہی عید کی نماز سے پہلے پہلے فطر ادا کرنا ہے۔ اور فطرہ 4 چیزوں سے دینا ہے۔ فطرہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 4 چیزیں، ایک گیہوں سے، جو سے، کشمش سے، کھجور سے۔ کشمش، جو، کھجور یہ 3.5 کلو کے حساب سے دینا ہے، جتنی 3.5 کلو بیٹھتی ایک آدمی کا فطرہ بنتا۔ اور اگر یہ تو مالداروں کے لیے ہے، جو مالدار ہوتے، لیکن غریب آدمی کیا کرے گا تو 1.25 کلو گیہوں جتنا رہتا وہ حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اب 1.25 کلو گیہوں کتنا ہے، کتنے پیسے کا ہے؟ وہ 70 روپے کا ہے۔ 70 روپے زیادہ نہیں ہے۔ اب 70 روپے میں 31 روپے اور ملا لو، 100 روپے مان لو، 100 روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر ہے۔ اگر گھر میں 5 آدمی ہیں تو صرف 500 روپے ہیں۔ وہ یہ دینا کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک میں آدمی روزے رکھتا ہے تو اس سے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ بھئی سب سے ہوتی غلطی انسان ہے۔ انسان کا مطلب کیا؟ بھولنے والا آدمی بھول جاتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا کہ آدمی سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، یہ انہی غلطی اور کوتاہیوں کا کفارہ ہے۔ یعنی جب آدمی صدقہ فطر ادا کرے گا تو اس کی یہ غلطیاں کوتاہیاں تمام کے تمام معاف ہو جائیں گی۔ یعنی صغیرہ گناہ، جو چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹی غلطیاں ہوئی ہیں، وہ تمام کے تمام فطر ادا کرنے سے جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ اور جو آدمی پر صاحب نصاب ہے، ابھی میں بتاؤں گا آپ کو، وہ فطرہ ادا نہیں کر رہا تو اس آدمی کے جو عمل ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، تراویح ہے، قرآن ہے، جو بھی اس نے پڑھا ہے، وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکے رہتے ہیں، ایسا اوپر نہیں جاتے۔ یہ فطرہ ادا کر دیتا ہے تو اوپر چلے جاتے ہیں، ورنہ بیچ میں رہتے۔ اب عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا تو اوپر، نہیں کرا تو واپس اس کے منہ پہ مار دی جاتے، کیونکہ اس کے پاس ہے پھر بھی نہیں دے رہا۔ اب صدقہ فطر کس کے پاس ہے؟ کس کے اوپر واجب ہے صدقہ فطر؟ دے گا کون؟ صدقہ فطر وہ آدمی دے گا جو آدمی صاحب نصاب ہے۔ زکوٰۃ میں آپ ایک بات سمجھیں، زکوٰۃ میں جب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب 1 سال گزر جاتا ہے، لیکن فطر میں 1 سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آج ہی کسی کے پاس 30,000 روپے آ گئے تو وہ فطرہ ادا کرے گا، یا پیسے نہیں ہے لیکن گھر میں ضرورت سے زیادہ سامان بہت ہے، یعنی کسی آدمی کے پاس 2 گاڑی ہے، ایک گاڑی وہ چلاتا ہے، ایک گاڑی خالی پیلی کھڑی ہے، کوئی بھی نہیں چلاتا، اس کو کام میں نہیں آ رہی، اور وہ گاڑی کی قیمت 30-35 ہزار روپے ہے کہ آدمی زکوٰۃ دے گا، وہ فطرہ ادا کرے گا۔ اب اگر کسی آدمی کے پاس پلاٹ ہے، ایک گھر میں وہ رہتا ہے، ایک پلاٹ خالی پڑی ہے، کچھ کام میں نہیں آ رہی، تو اس پلاٹ کی قیمت اگر اتنی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی اس سے آ سکتی ہے تو یہ آدمی بھی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ یعنی جو آدمی صاحب نصاب ہے اس آدمی کے اوپر واجب ہے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے پہلے ادا کرنا۔ عید سے پہلے پہلے ادا کریں گے تو جو غلطی کوتاہی یہ بھی معاف ہو جائیں گی، اور ہمارے نماز، روزے، تراویح جو ہیں سب قبول ہوں گے۔ نہیں ادا کرے تو واپس منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ تو عید کی نماز سے پہلے پہلے بہت سے لوگ کیا ہے، ذرا پاؤز مارنے کے لیے، دکھانے کے واسطے وہاں پیسے لے کے ٹھہرے رہتے، جب عید کی نماز ہوتی جب ایسا تقسیم کرتے ہیں، بھائی کئی کو، یعنی حضور کی بات نہیں ماننا، میں اپنی چلاؤں گا۔ اور جب دے رہے ہیں یہ بھی نہیں معلوم کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ان مسئلوں کو بھی ہم سیکھیں، ہم کس کو دینا ہے نہیں دینا۔ وہاں ٹھہرے عید کی اب عیدگاہ کے دروازے پہ ٹھہرتے، پیسے بانٹ رہے سب کو، انہیں غیر مسلم بھی ہے، انہیں وہ آدمی جو شراب پی کے آیا، ایک عورت ایسی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، وہ ہندو عورت ہے، غیر مسلم ہو سکتا ہے، زنا کرا کر آئی ہو، اس نے غسل بھی نہ کیا ہو، اس کو کیا معلوم، لیکن ہم لوگ دے رہے ہیں فطرے کے زکوٰۃ کے پیسے۔ فطرے اور زکوٰۃ کے پیسے غیر مسلم کو نہیں دے سکتے آپ۔ غیر مسلم کو اگر دے دیا تو فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ اس طرح مسجد میں نے پچھلے جو میں بتایا تھا پھر بھی بتا رہا ہوں، مسجد میں زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے پیسے نہیں دے سکتے۔ مسجد میں بولے تو مسجد کی تعمیر میں، ان میں نے جو مسجد میں آدمی کام کر رہے ہیں ان لوگ غریب ہے تو ان کو دے سکتے ہیں، لیکن مسجد کی تعمیر میں آدمی جو ہے زکوٰۃ و فطرے کے پیسے نہیں دے سکتا۔ قبرستان کی تعمیر میں زکوٰۃ و فطرے کے پیسے نہیں دے سکتا۔ سید کو نہیں دے سکتا آدمی، غیر مسلم کو نہیں دے سکتا، پاگل کو نہیں دے سکتا، اور جو مجھ سے پیدا ہوئے ہیں، میرے پوتے پوتریاں ہیں، بیٹے بیٹیاں، ان کو نہیں دے سکتا، اور جن سے میں پیدا ہوا ہوں، میرے دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، اوپر تک جن سے میں پیدا ہوا، جو مجھ سے پیدا ہوا، ان کو نہیں دے سکتا۔ سید کو نہیں دے سکتا، کافر کو نہیں دے سکتا، اور مسجد کو نہیں دے سکتا، قبرستان کو، یہ جو میں بتایا ہے ان کو آپ صدقے کے اور زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے، فطرے کے پیسے نہیں دے سکتے آپ۔ اگر دیا ہے تو آپ کو جو ہے دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اگر عیدگاہ کے باہر پیسے لوگ تقسیم کر رہے ہیں، ویسے ہی تقسیم کر رہے ہیں صدقے کے حساب سے تو دے سکتے ہیں آپ سب کو، لیکن آپ فطرے کے اور زکوٰۃ کے پیسے تقسیم کر رہے ہیں تو آپ کا صدقہ، آپ کا فطرہ اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوا۔ زکوٰۃ اور فطر ادا کرنے کے لیے آدمی کا مستحق ہونا ضروری ہے، یعنی آپ اس کو دیں گے جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی جس آدمی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان پیسوں سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے۔ اگر اس آدمی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو اس آدمی کو جو ہے پیسے دے سکتے ہیں صدقے کے، فطرے کے اور زکوٰۃ کے۔ اگر کوئی صاحب نصاب اس کو نہیں دے سکتے، دیے تو فطرہ ادا نہیں ہوگا، دوبارہ دینا پڑے گا، اور فطرہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں، اور بھائی میں نے تو روزہ رکھا نہیں، میں کہیں کو فطرہ دینا، بھئی یہ سب پر ہے، کوئی آدمی روزہ رکھا نہیں رکھا یہ سب پر ہے، سب کو دینا ہے،
فطرہ سب کو دینا ہے۔ اور جو بچے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آج جو بچہ عید کی نماز سے پہلے پہلے پیدا ہو گیا اس کا بھی دینا ہے، یعنی گھر میں جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کی طرف سے فطرہ ادا کرنا ہے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، حتیٰ کہ کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، بے ہوش ہے، کومے میں ہے، تو اس کی طرف سے بھی فطرہ ادا کرنا ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ یہ تھوڑا صحیح ہے، 70 روپے ہے، 30 روپے اور ملا لو 500 روپے ہوتے بھائی، 5 آدمی کے، ایک آدمی کو 100 روپے، ویسے 70 روپے، 30 روپے اور ملا لے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایک تو فطرے سے گناہ معاف ہوتے اور جو غلطی کوتاہی رمضان مبارک کے درمیان ہے وہ معاف ہوئیں گے۔ دوسرا فطرے سے کیا ہوگا کہ جو غریب ہے، مسکین ہے ہماری بستی میں، وہ غریب اور مسکین کا فائدہ ہے، وہ غریب اور مسکین بھی جو ہے کچھ کپڑے پہن لے گا، کچھ اپنے لیے کوئی اچھا چیز بنا لے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پرانے کپڑے پہن کے مسجد میں آتے، میں خود گواہ ہوں، ہم نے ان کو دیکھا بھائی کپڑے نہ کائی کو نہیں پہنے، تو انہیں بیچارہ شرمندگی میں کیا بولتا، میں عید کی نماز کے بعد کپڑے پہنوں گا، حالانکہ اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، وہ شرمندگی میں بول بھی نہیں سکتا میرے پاس کپڑے نہیں ہے۔ تو ہم لوگ کیا سوچتے جو ہمارے گیٹ میں مانگنا ہے ان کو سمجھتے یہ غریب ہے، یہ پیشہ ور غریب ہے، ان کا دھندا ہے مانگنے کا۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے رہتے ہیں ہماری بستی میں غریب، مانگ نہیں سکتے، ہاتھ پھیلانے کو ڈر ہوتا، وہ مانگ نہیں سکتے شرمندگی سے۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کرے کہ ایسے لوگ کون ہیں، ان کو اپنا فطرہ جو ہے وہ عید کی نماز سے 2-4 دن پہلے ہی ادا کر دے۔ ایسا نہیں کہ عید کی نماز کے عید کے دن ہی دینا ہے، عید کے دن دیکھو نا کب کپڑے لائیں گا۔ تو جس طرح ہمارے بچے کپڑے پہن رہے ہیں، ہمارے بچے نئے کپڑے، نئے جوتے اور نئی ٹوپی اور نئی جو ہے کپڑے پہن رہے ہیں، تو اسی طرح غریب آدمی کا بچہ بھی جو ہے نئے کپڑے نئی چیزیں پہننا چاہیے۔ تو ہمارا فطرہ جو ہے عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، کچھ لوگ